بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ ایمان لانے والوں کا مددگار اللہ خود ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو اللہ کیسے ان کو حل کرے گا۔ تم دیکھو گے اللہ کیسے وہ حالات بدلے گا جو تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم دیکھو گے اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب کیسے کیسے بہترین انداز سے دے گا۔ تم اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بہترین کریں۔ ہر بار گرتے گرتے سنبھال لیتے ہو، اپنی رحمت سے اس دل کو شرمسار کر دیتے ہو۔ کر کے دیکھ لی ہے ہر کوشش میں نے، اب اپنے پر چھوڑ دیا ہے زندگی کا ہر قصہ یا رب۔ منظور ہے اب اس کہانی کا جو بھی اہتمام کرتے ہو۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے پس وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکے ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کئی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ رد میں پڑے اپنے بندے کو یوں نہیں چھوڑ دیتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہیں بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی حالت بدلنے کے وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو میں نے عرض کیا،
تب تو ہم ایسے رب کے شہر سے ہرگز محروم نہیں رہیں گے جو ہنستا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا ممکن کام۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم یہ جاننے کے لیے، وہ تمہیں ضرور آزمائش کے گزارے گا، پھر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر رستہ پار کروائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث صمدانی رحمۃ اللہ سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب رکھے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں اور ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔